السلام علیکم فرینڈز۔ اولاد کے حقوق۔ سب سے پہلا حق وجود اولاد کی پیدائش سے بھی پہلے یہ ہے کہ آدمی اپنا نکاح کسی رذیل کم قوم نیچ ذات سے نہ کرے کہ بری نسل ضرور رنگ لاتی ہے۔ دیندار لوگوں میں شادی کرے کہ بچہ پر نانا ماموں کی عادات و افعال کا بھی اثر پڑتا ہے۔ زنگیوں، حبشیوں، کالے رنگ والے شیلی لوگوں میں قرابت نہ کرے کہ ماں کا سیاہ رنگ بچہ کو بدنما نہ کر دے۔ جماع کی ابتدا بسم اللہ سے کرے ورنہ بچہ میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اس وقت شرمگاہ زن عورت کے مخصوص مقام پر نظر نہ کرے کہ بچہ کے اندھا ہونے کا اندیشہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے قربت کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، اور جو اولاد تو ہمیں دے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ تو اگر اس صحبت میں ان کے نصیب میں بچہ ہوا تو اسے شیطان کبھی نقصان نہ دے سکے گا۔ صحیح البخاری کتاب الدعوات جلد 4 صفحہ نمبر۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ دعا سطر کھولنے سے پہلے پڑھیں۔ پھر فرماتے ہیں، اس صحبت میں نہ شیطان شریک ہو اور نہ بچے کو شیطان کبھی بہکائے۔ بسم اللہ سے مراد پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ خیال رہے کہ جب شیطان کھانے پینے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، ایسے ہی صحبت میں بھی، اور جیسے کھانے پینے کی برکت شیطان کی شرکت سے جاتی رہتی ہے، اسی طرح صحبت میں بھی شیطان کی شرکت سے اولاد نالائق اور جناتی بیماریوں میں گرفتار رہتی ہے، اور جیسے بسم اللہ پڑھ لینے سے شیطان کھانے پینے میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، ایسے ہی بسم اللہ کی برکت سے صحبت میں شیطان کی شرکت نہیں ہوتی، جس سے بچہ نیک ہوتا ہے اور عصائب وغیرہ سے بھی بفضل تعالیٰ محفوظ رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے خاوند بیوی دونوں پڑھ لیں۔ زیادہ باتیں نہ کرے کہ گونگے یا توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ مرد و زن کپڑا اوڑھ لیں، جانوروں کی طرح بہانہ نہ ہو کہ بچہ کی بے حیا ہونے کا خدشہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہو فوراً سیدھے کان میں اذان، بائیں میں تکبیر کہے کہ خلل شیطانی وسوسے اور صبیان یعنی سے بچے۔ چھوارا وغیرہ کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے منہ میں ڈالے کہ حلاوت اخلاق کی فعل حسن ہے، یعنی مٹھاس اخلاق کے اچھے ہونے میں نیک شگون ہے۔ 7ویں اور نہ ہو سکے تو 14ویں ورنہ 21ویں دن عقیقہ کرے۔ دختر یعنی بیٹی کے لیے 1 پسر، بیٹے کے لیے 2 کہ اس میں بچے کا گو یار بہن گروی سے چھڑانا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ داہنے کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے۔ صبیان ایک قسم کی مرگی ہے جو اکثر بچوں کو بلغم کی زیادتی اور معدے کی خرابی سے لاحق ہوتی ہے، جس سے بچوں کے پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور منہ سے جھاگ نکلنے لگتا ہے۔ گروی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس بچے سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے، اور بعض نے کہا کہ بچہ کی سلامتی اور اس کی نشوونما اور اس میں اچھے اور صاف خوبیاں ہونا عقیقہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں، لڑکے کے عقیقہ میں 2 بکرے اور لڑکی میں 1 بکری ذبح کی جائے، جبکہ لڑکے میں نر جانور اور لڑکی میں مادہ مناسب ہے، اور لڑکے کے عقیقہ میں بکریاں اور لڑکی میں بکرا کیا۔ جب بھی حرج نہیں اور عقیقہ میں گائے ذبح کی جائے تو لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ کافی، یعنی 7 حصوں میں 2 حصے یا 1 حصہ نیز اسی میں ہے۔ لڑکے کے عقیقہ میں 2 بکریوں کی جگہ 1 ہی بکری کی تو یہ بھی جائز ہے۔ 1 ران دائی کو دے کہ بچے کی طرف سے شکرانہ ہے۔ سر کے بال اتروائے، بالوں کے برابر چاندی تول کر خیرات کرے، سر پر زعفران لگائے، نام رکھے، یہاں تک کہ کچے بچے کا بھی جو کم دنوں کا گر جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شاکی ہوگا، شکایت کرے گا۔ برا نام نہ رکھے کہ بدفعل بد ہے، کہ بدفعلی بری چیز ہے۔ عبداللہ، عبدالرحمن، احمد، حامد وغیرہ یا عبادت و حمد کے نام، یا انبیاء اولیاء اپنے بزرگوں میں جو نیک لوگ گزرے ہوں ان کے نام پر نام رکھے، موجب برکت، باعث برکت ہے۔ خصوصاً نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک نام کی بے پایاں برکت بچہ کی دنیا اور آخرت میں کام آتی ہے، یعنی جن ناموں میں بندہ کی نسبت اسم جلالت یعنی اللہ عز و جل یا اس کے صفاتی ناموں کی طرف ہو، یا جن ناموں میں حمد کرنے کا معنی ہو،
نام محمد کی برکات۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت دو شخص اللہ رب العزت کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ۔ عرض کریں گے، یا الہی ہم کس عمل کی بدولت جنت کے قابل ہوئے؟ ہم نے تو کوئی کام جنت کے نہیں کیا۔ اللہ بیان فرمائے گا، جنت میں جاؤ، میں نے قسم ارشاد فرمائی ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس دسترخوان پر کوئی احمد یا محمد نام کا ہو تو اس جگہ پر ہر روز 2 بار برکت نازل کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔